زان محمد شافعی ہر دابود قید جز حق چشم از علم نشرح چشمش سرمیافت دید آنچ جبرائیل برنتا مرمتی میرا کے سو محق کشد گرددو دل یتیم بارشد ان اشعار میں مولانا رومی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مقامات عالیہ بیان فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں، من جملہ ان کے مقام شفاعت ہے جو خصائص کبریٰ میں سے ایک ہے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسے عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ میرے دشمن پر 1 ماہ کی مسافت سے رعب طاری ہو جاتا ہے، میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور زمین کی مٹی میرے لیے پاک قرار دی گئی ہے، میری امت کے لیے مال غنیمت جائز کر دیا گیا ہے، ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف، خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور میں تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی بنایا گیا ہوں، اور مجھے مقام شفاعت عطا کیا گیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ قیامت کے روز گنہگار لوگ شفاعت کے لیے انبیاء کرام کے پاس پہنچیں گے تو ہر نبی اللہ کی عظمت و کبریائی کے حقیقی عرفان کے سبب اپنے محاسبے سے ڈر رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں۔ مولانا منصب شفاعت کے بارے میں ایک عارفانہ نقطہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ذا محمد شافعی ہر دابود ذا محمد شافعی ہر دابود کیسے جز حق چشم مذاغبود۔ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ گار کی شفاعت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حق کے سوا آپ کی آنکھ کسی اور کی طرف نہیں جاتی۔ اس شعر میں قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس کا تعلق واقعہ معراج سے ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آپ کی نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ بھٹکی، آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو مولانا رومی نے آپ کی منصب شفاعت کو بیان کیا ہے، اس میں آپ کے مقام قرب کی طرف بھی اشارات ہیں کہ آپ کے سامنے تجلی حق کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ مشاہدہ حق کے سوا کسی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھتی تھی۔ اگر آدمی کی نگاہ آفتاب کی طرف ہو جائے تو اس کی روشن کرنیں آنکھ کی ساری قوت اپنی طرف جذب کر دیتی ہیں۔
اور اس کے آس پاس کی ہر چیز معدوم اور غیر معلوم معلوم ہوتی ہے. یہی کیفیت اس مشاہدہ ربانی کی ہے جو بوقت قرب خاص معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا. قرب حق کی روشنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو جو بصیرت عطا فرمائی، اس کا ادنا کرشمہ یہ تھا کہ آپ ہر گناہ کی حقیقت سے تو باخبر تھے ہی، ہر قلب کے ایمان کی روشنی سے بھی باخبر تھے. اس شعر کی شرح میں نہج القوی جو عربی مسندی کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ فإن محمدا كان شفيعا لكل داغ وباغ لأن عينه الرؤية لله تعالى صارت ما زاغ البصر وما طغى لغير الله وبهذا كان شفيعا لأهل الكبائر رأى غرائب الملكوت ولم يلتفت إليها. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ گار سیاکار کی شفاعت کریں گے کیونکہ آپ کی آنکھ اللہ کو دیکھنے والی ہے اور اللہ کے سوا کبیرہ والوں کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے. آپ کی آنکھ نے ملکوت یا عجائبات دیکھے اور جمال الہی کے سوا کسی اور طرف نظر نہ کی. مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفان حق کے سبب سے اس بلند مرتبے پر فائز ہوئے ہیں کہ جہاں بارگاہ الہی سے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام ملا. معراج ملکوتی سیر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء کرام کو ان کے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے عطا ہوا ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت مشاہدہ عطا ہوئی تھی وہ بالکل خصوصی صفت تھی جس کی طرف سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کی طرف مولانا رومی اپنے شعر میں اشارہ کر رہے ہیں. از علم نشرہ دو چشمش سرمیافت دید آنچ جبرائیل برنطاف. علم نشرہ کے پیغام نے آپ کی دونوں آنکھیں سرمگی کر دی تھی. آپ نے وہ کچھ دیکھا جس کے دیکھنے کی جبریل تاب نہ لا سکے. ایک حدیث میں ہے کہ معراج سے قبل آپ کا سینہ پاک چاک کیا گیا. جبریل نے آپ کے قلب اطہر کو بشریت کی کثافت سے پاک و صاف کیا، آب زمزم سے دھویا اور دوبارہ سینہ اطہر میں رکھ دیا اور سینہ چاک کو سی دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینہ اطہر میں سرائی کے نشانات دیکھے. بہرحال اس شعر میں قرآن کریم کی سورہ انشراح کی پہلی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے صدر کو کھول نہیں دیا. عربی میں صدر قلب کو کہتے ہیں. عالم شریعت و طریقت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ انسان کے قلب کی طرف کو دو دروازے ہوتے ہیں، ایک روح کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک نفس کی طرف سے. فیضان ربانی کی طرف سے اگر نفس کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے تو روح کی طرف کا دروازہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور اگر نفس کا دروازہ کشادہ ہو جاتا ہے تو روح کا دروازہ بھی وسیع ہو جاتا ہے. گویا نفس میں جس قدر طاعت و عبادت کے لیے وسعت پیدا ہوتی ہے اسی قدر روح کا فیضان قلب پر بڑھتا چلا جاتا ہے اور قلب ملکوتی صفات سے متصف ہو کر مشاہدات و مکاشفات کے مقام پر پہنچتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس پاک آپ کا مطیع منقاد تھا. ایک بار جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان، تو آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ میں نے اس کو مطیع و فرما بردار بنا لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے. یعنی میرا نفس مطیع و فرما بردار ہے. وہی عصمت کا سب سے بڑا مقام ہے کہ انبیاء کرام پر شیطان کا داؤں نہیں چلتا. حضرت مولانا رومی شرح صدر کی اس قلبی قوت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس کے باعث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک اس قدر روشن تھی کہ آپ نے ان عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا جن کا مشاہدہ جبریل بھی نہ کر سکے. اسی لیے فرمایا ہے کہ دید آنچ جبرائیل برنطاف، آپ نے وہ کچھ دیکھا جو جبریل نہ دیکھ سکے. آگے مولانا رومی فرماتے ہیں در شب دنیا کے محجوب
بست شیر ناظر حق بود و زو بودش امید. معراج کی شب جب دنیا پر رات چھائی ہوئی تھی، آفتاب پردے میں تھا، یعنی رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس وقت آفتاب حقیقی روشن تھا اور آپ کو دعوت دید دے رہا تھا. صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ بارگاہ الہی میں خشوع و خضوع کا وقت سحر کا وقت ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے کا. یہی تہجد کا بہترین وقت ہے. جب آفتاب چھپ کر دنیا والوں کو چین کی نیند سلا دیتا ہے تو اس شاخ تہجد کے وقت عالم تنہائی میں محبوب حقیقی سے قریب ہو جاتے ہیں. دل کی روشنی میں رات کے وقت اضافہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ والے تہجد میں سر بسجود ہو کر اس درجہ کمال کے پر پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمانا چاہتا ہے. حضرت مولانا رومی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں رد اللسان ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج ہوئی. آپ مقام حتیم پر سو رہے تھے کہ جبریل نے آپ کو بیدار کیا اور پہلے مسجد اقصی لے گئے اور اس کے بعد آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی. یہ تمام عالم ملکوت کی سیر اور عالم غیب کی سیر آپ نے ظاہری آنکھ سے کی. مولانا فرماتے ہیں، مریتی میرا کے محق کشد گرددو دیتی بارشد. جس یتیم کی آنکھوں میں خود اللہ تعالیٰ نے سرما لگایا وہ یقیناً در یتیم ہے اور اللہ کا ہدایت یافتہ ہے. سرمے سے اشارہ وہی علم نشرہ کی صورت کی طرف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. ولادت سے قبل آپ کے والد دنیا سے اٹھ گئے اور اس کے بعد آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا اور آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا. تعلیم و تربیت دنیا میں کسی سے آپ نے حاصل نہ کی، اس لیے کہ آپ تو کمالات انسانی کا ایسا بے بہا گوہر تھے کہ ہر عمل کے لحاظ سے ہدایت کا ایک چراغ علم و حکمت کا قیمتی موتی آپ کے قلب اطہر میں موجود تھا. آپ کا مربی اور معلم خود حق تعالی تھا، اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی. ابتدائی وحی کے اندر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. آپ اپنے بزرگ رب کے نام سے پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو انسان نہ جانتا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات عالیہ میں سے معراج کا واقعہ وہ مقام ہے جس میں حق تعالی شانہ نے تمام عالم غیب اور وہ جملہ علوم جو آپ کے منصب نبوت کے مطابق تھے آپ کو عطا فرما دیے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.